الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی آج ہمارا چھٹا درس سورہ فاتحہ کی نسبت سے ہے کہ جس کے اندر آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کی جائے گی۔ دعا ہے رب ذوالجلال سن سنا کر جانبین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی شان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ چونکہ پچھلی آیہ مبارکہ میں بندہ خدا نے اپنے رب سے سیدھے رستے کی صراط مستقیم کی دعا مانگ رکھی ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے اندر وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی وضاحت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے، انعمت علیہم۔ اب یہاں پر اس لفظ کے اوپر مفسرین نے اتنا کلام کیا کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور صحت بھی اجازت نہیں دے رہی کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تحقیق سے بیان کرتے ہیں مفسرین کے گروہ میں سے ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم سے مراد انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ چار گروہ ہیں کہ جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، انعام ہے۔ اور ہم جو اپنی نماز میں انعمت علیہم کہتے ہیں تو انعام یافتہ لوگوں سے مراد انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ اور مفسرین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے ان کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد فقط انبیاء ہیں، کیونکہ یہ جو چار بیان کیے گئے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان میں مدارج کے اعتبار سے افضل ترین اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء ہیں۔ تو اس سے یہ استدلال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم سے مراد فقط انبیاء کی ذات ہے۔ اور گروہ مفسرین میں سے ایک گروہ ایسا ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے صاحبین یعنی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے صحابہ اور آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ہم نماز کے اندر کہتے ہیں انعمت علیہم تو اس سے مراد یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی پیروی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو آج بحمدہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم نماز میں انعمت علیہم کہتے ہیں، اس سے مراد ہم رب کی بارگاہ سے حضور کی محبت طلب کرتے ہیں، حضور کی سنت کو طلب کرتے ہیں، اور حضور کہ ہر اس عمل پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ جس رستے پر حضور اور آپ کے صحابہ چلے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب۔ اب یہ مغضوب کیا ہے؟ وہ نہ کہ وہ لوگ، پہلے تو ہم نے یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ آگے کہتے ہیں غیر المغضوب، نہ کہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، اور آگے علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ اب اس اگلی جز میں مغضوب اور ضالین ان دو الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی ہیں۔
اب اس پر ان کو دلیل طلب کی گئی، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ علماء کے ہاں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ کوئی بھی کلام کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں۔ تو جب ان سے دلیل مانگی گئی تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ غضب یہودیوں پر ہوا اور گمراہ نصرانی ہوئے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، جو یہودی تھے انہوں نے عمل کا انکار کیا، اور جو نصرانی تھے انہوں نے علم کا انکار کیا۔ تو چونکہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ یہودیوں نے عمل کا انکار کیا، نصرانیوں نے علم کا انکار کیا۔ تو لعنت کیا برسی، اللہ کی ناراضگی کیا ہوئی؟ یہودیوں نے جب عمل کا انکار کیا تو ان پر اللہ کا غضب ہو گیا، اور نصرانیوں نے اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے علم کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ مغضوب اور ضالین کے تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ علم اور عمل یہ دونوں وہ رستے ہیں کہ صراط مستقیم کے لیے ان دونوں کا ہونا ہے، ان دونوں کا ہونا ہے۔ اب اس پر چونکہ وقت قلیل ہے، ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، اور بھی اس کے موضوع کے اوپر متعدد حدیث مبارکہ اور بھی ہیں جو ابھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر صحابہ اور مفسرین نے اس آیہ مبارکہ میں مغضوب اور ضالین کی جو تفسیر کی ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے کی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اب جو مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی ہیں، تو یہ فقط بات نہیں ہے، اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک لشکر آیا۔ اس لشکر نے ہمارے خاندان کے لوگ، جس میں میری پھپھی بھی شامل تھی اور متعدد اور افراد تھے کہ جن کو جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، ان کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے جب حاضری ہوئی حضور کی بارگاہ میں تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہوں اور میرا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں، چونکہ میرا جو بیٹا ہے یعنی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کلام عرب کے اندر یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں، عربوں کے قبائل میں پھوپھی کو بھی ماں کہا جاتا ہے، خالہ کو بھی ماں کہا جاتا ہے، مامی کو بھی ماں کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی نے کہا کہ میرا بیٹا جو سفر میں ہے وہ میرا خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، تو مجھے رخصت عنایت فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کون ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ حضرت عدی بن حاتم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عدی بن حاتم جو اللہ سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، اللہ سے بھاگا ہوا شخص ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پھوپھی تھی ان کو آزاد کیا۔
تو جب وہ جانے لگی تو مڑ کر انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ میرے حال پر رحم فرمائیے، میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، یا رسول اللہ میرے واپسی کا انتظام کیا جائے سواری کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کرم نوازی کا سمندر جنبش لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری عطا فرما دی۔ تو جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنی سواری عنایت فرما دی، یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی سواری ان کو عطا کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسری ہستی موجود تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو آپ کی جو پھوپھی تھی وہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی، رسول اللہ کے اخلاق سے واپس چلی گئی۔ جب حضرت عدی بن حاتم واپس آتے ہیں تو آپ کی پھوپھی جان نے ساری بات بتائی اور رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کرنے والے شخص ہیں، بہت ہی ادب کرنے والے شخص ہیں اور بہت ہی کرم اور فضل کرنے والے شخص ہیں۔ آپ نے تعریفیں جب بیان کی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جیسے عربوں کے ہاں ظالم بادشاہ ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ معاذ اللہ رسول اللہ بھی ایک بادشاہ ہے۔ تو جب میں نے اپنی پھوپھی جان سے رسول اللہ کی تعریفیں سنی تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب میں نے دور سے جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ جن کو میں ظالم بادشاہ سمجھتا تھا معاذ اللہ، وہ شخص تو واقعی بہت ملنسار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں اور ہر شخص سے ادب اور محبت اور اخلاق سے گفتگو کرنے والے ہیں، متوجہ ہونے والے ہیں اور ہر شخص کو ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے عدی بن حاتم کیوں اللہ سے دور بھاگتے ہو؟ کیوں نہیں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ اکبر کہہ لیتے ہو؟ تو جب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق مبارک سے متاثر ہو کر، آپ کی ذات مبارکہ سے متاثر ہو کر میں نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں اب اس کی تفسیر سنیں، یہ پوری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، یہودیوں نے عمل کا انکار کیا، نصرانیوں نے علم کا انکار کیا، تو یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، مغضوب ہو گئے، اور نصرانی جنہوں نے علم حاصل نہ کیا، علم کا انکار کیا، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اس حدیث مبارکہ کو تمام مفسرین نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں لائے، اختصاراً بیان کرتا ہوں۔ تو اب چونکہ الفاظ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا آج اختتام ہو گیا، اب اس پر ایک مسئلہ سن لیجئے، فقہی مسئلہ۔ اب فقہاء کے ہاں سورہ فاتحہ کے اوپر جو ابحاث ہیں اس کو بیان کریں۔ گروہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر امام سورہ فاتحہ کو مکمل کرے ولا الضالین کہے
تو تمام نمازیوں کو چاہیے کہ وہ امام کی سورہ فاتحہ پر آمین کہیں، اور اس عمل کو فقہاء نے مستحب لکھا ہے۔ یہ سنت، واجب یا فرض نہیں، مستحب اچھا عمل ہے، اگر کیا جائے تو اچھا۔ اور صحیحین کی حدیث مبارکہ، بخاری مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے، سورہ فاتحہ کو مکمل کرے، تو اس کے مقابلے میں تم آمین کہا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی ہے بخاری مسلم کے اندر حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ کو مکمل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بھی آمین کہے اور اس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو رب ذوالجلال اس آمین کہنے کی برکت سے اس شخص کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے بھی اس پر کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، یہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ پاک کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ جس طرح رب العالمین ہے اس طرح آمین۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ اور امام مالک، آپ کے ہاں آپ کا فتویٰ اس پر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام ولضالین کہے تو دھیمی آواز سے، اتنی آواز سے کہ فقط اپنے کان سے، بہت اونچی آواز میں نہیں، دھیمی آواز میں آمین کہا جائے۔ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ نماز کے جتنے بھی ارکان اور افعال تھے، جتنے فعل تھے اس سے پہلے، ان سب میں جو قرات تھی وہ دھیمی آواز میں تھی، تو لہذا سورہ فاتحہ کی اختتام میں جو آمین بھی کہی جائے گی وہ بھی دھیمی آواز سے کہی کہ فقط اپنے کان سن سکے۔ اور اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن امام مالک کے ہاں بھی یہی فتویٰ ہے، امام اعظم کے ہاں بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالہ سے جو بیان کیا جا رہا ہے، آج بحمدہ تعالی ہمارے درس کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ کے فضل سے کوشش کی گئی کہ ہر لفظ پر، ہر صیغے پر کلام کیا جائے، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے کہ بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنی رب ذوالجلال نے توفیق دی ہم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا